آپ کا ٹائٹ اسکیجول تھا, آپ کا یو نو یو انویل ایز ویل. بٹ میں آپ سے بس پوچھنا چاہ رہا تھا بیکاز سم تھنگ آئی وانٹڈ فار اے لانگ ٹائم کہ آپ کی اپنی کیا ایک جرنی تھی, اینڈ وی کین بریک اٹ اپ انٹو, ایک تو یہ جو اب آپ کی کرنٹ جرنی ہے کہ جب ایک بندہ تھوڑا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے, اپنی زندگی چینج کرنے کا سوچتا ہے, اینڈ اس کے بعد پھر دعویٰ میں آتا ہے, کیا کرتا ہے, وہ بالکل سیپریٹ جرنی ہے. بٹ بفور دیٹ کہ ایک آپ وہاں تک پہنچتے کیسے ہیں, وہ ریئلائزیشنز ہوتی کیسے ہیں, اینڈ اف یو ڈونٹ مائنڈ شیئرنگ سم تھنگ اباؤٹ یور پاسٹ, لائک یو نو ایون ڈپینڈنگ آن آپ کی, ڈیڈ یو بلانگ ٹو ریلیجیس فیملی, واٹ ور دا اینکرز دیٹ پلڈ یو ان, واز دیر این انسپریشن, تو وی وڈ جسٹ لو ٹو ہیئر اباؤٹ دیٹ. جزاک اللہ یاسین بھائی, اینڈ ماشاء اللہ نسیہ از ڈوئنگ گریٹ ورک, الحمد للہ, may Allah accept from all of you. بڑا کچھ ہے یاسین بھائی بتانے کو. سو بیسکلی جو ٹریگر پوائنٹس تھے نا میرے چینج ہونے کے, وہ یہ تھے کہ آئی تھنک آئی ہیڈ انف آف دا فیک لائف اسٹائل آئی واز لیونگ, اور وہ جو ایک فیکنیس کی فیلنگ آتی تھی. پھر کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے جو میں نے کبھی نہیں بتایا, بٹ انشاءاللہ آج میں بتاؤں گا. سو اٹ واز 2007, میں 4th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ تھا اور فیئر ویل ہو رہا تھا. تو یاسین بھائی الحمد للہ یہ کہ اس کو الحمد للہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اٹس اے گڈ ٹیلنٹ جو کہ اب دین میں استعمال ہو رہا ہے. ڈبیٹس کرنے کا بڑا شوق شروع سے تھا, اور پبلک اسپیکنگ کا, پھر تھیٹر بھی کیا ہوا ہے. تو فیئر ویل پہ اسٹیج ہیڈ میں بنا, اور میرے اوپر ذمہ داری تھی اسکٹس پریپیئر کرنے کی, اور اٹ واز بیچ 13 اینڈ میں بیچ 15 میں تھا. آڈ بیچ کو فیئر ویل دیتا تھا. تو میں نے اس میں ایک سانگ بھی پریپیئر کیا تھا جنون کا. جنون بینڈ میرا فیوریٹ تھا اس ٹائم پہ, علی عظمت وغیرہ. تو اس کے علاوہ اسکٹ بھی تھا, ڈراماز بھی تھے, ڈرامہ میں میں خود بھی تھا, لکھا بھی میں نے خود تھا. تو میں نے نا اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی اس سارے ایونٹ کو سکسیزفل بنانے کے لیے, اور کمر توڑ جان میں نے لگائی جسٹ ٹو پلیز مائی سینئرز اور ایوری ون ایلس. تو ہوا ایسے کہ وہ ڈرامہ میں کچھ ہنسی مذاق ایسا ہو گیا, میری کچھ عادت تب تھی بہت زیادہ مذاق کرنے کی. تو میں اسٹیج پہ جاتا تھا تو کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل گئی وہاں پہ سینئرس کے بارے میں, کوئی مذاق ایسا نکل گیا جو پسند نہیں آیا سینئرس کو. اچھا. تو اسی وقت جو ہے نا شور مچ گیا کہ ڈرامہ بند کرو, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. کافی وہ گروسم مذاق, پیروڈی وغیرہ کر رہے تھے. پیروڈی وغیرہ کر رہا تھا, ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو ایک دم بہرحال میں بھی شوق میں آ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے. میرے لیے ایک بڑا شاکنگ ایونٹ تھا, اور ڈرامہ پھر انہوں نے بند کروایا, فیئر ویل رک گئی. اچھا. پھر وہ یس وی ور فرینڈس, بٹ وہ ایک دم سے ایسا آکورڈ مومنٹ ہوا, آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ. شاید پہلے سے کوئی ایسی بات چل رہی تھی کہ نہیں ہم نے رکوانا ہے یہ وہ. تو اینی وے پھر میرے بیچ میٹس آئے, مجھے نا گھیر کے لے گئے اسٹیج کے پیچھے, وہاں پہ وہ جو چینجنگ روم وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ. تو اب میں وہاں پہ بند ہوں اور مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. اور سینئرس کا جو تھا آ رہا ہے, کہتے نہیں اسے دو ہمارے حوالے کرو, مارنا ہے یہ وہ. تو وہ باہر دروازہ نوک کر رہے ہیں, نکالو اسے باہر. بہرحال وہ میرے لیے بڑا ایک شاکنگ بات تھی کہ میں نے اتنی جان ماری اور فیئر ویل پہ اتنا کچھ کیا, اور دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ. بٹ اینی وے اس کے بعد پھر وہ میرے بیچ میٹس آگے آ گئے کہ نہیں انہوں نے اسٹینڈ لیا کہ کچھ نہیں ہوگا یہ وہ. معاملہ وہاں ختم ہو گیا, ڈی ایس سے آ گئے, ڈین اسٹوڈنٹ افیئرس, تو انہوں نے لڑائی تو ختم کروا دی. بٹ اس کے بعد میں کمرے میں گیا اور مجھے ساری رات ڈر لگا کہ وہ وہاں لڑائیاں بھی بڑی ہوتی تھیں, ہاکی لے آتے تھے جب لڑائیاں ہوتی تھیں, آپ کو پتہ ہے آل دیز تھنگس. تو یاسین بھائی وہ اتنا بڑا دھچکا تھا میرے لیے کہ دیکھو ان کے لیے اور دنیا کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا جسٹ ٹو پلیز دیم, بٹ ون تھنگ وینٹ رانگ. اور وہ اصل میں بتا بھی دیتا ہوں کیا تھا. ہمارا ایک سینئر تھا, اس کا کپل تھا, تو وہ میں نے اس پہ کوئی جوک ٹریک کر دیا تھا. تو لائف اینڈ ڈیتھ ایشو آپ سمجھ گئے ہوں. تو بہرحال دیٹ واز دا ٹریگرنگ پوائنٹ کہ یار یہ سب فیک ہے. مطلب لوگوں کے لیے جینا, لوگوں کے لیے زندگی گزارنا, اور لوگوں کے سرکل میں انٹر ہونے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کرنا, یو نو, اینڈ ایوری ٹین ایجر گوز تھرو دیز تھنگس, آئی نو. تو وہاں سے پھر میری پڑھائی بھی بہت افیکٹ ہوئی یاسین بھائی. اینڈ انفارچونیٹلی یہ بھی چلے میں کوٹ کر دیتا ہوں, میں نے ایک پیپر تھا اس میں میرے دوست نے کہا جی چیٹنگ کرتے ہیں یہ وہ, تب نادان تھے. تو یہ کہ میں نے چیٹنگ کی, بٹ انفارچونیٹلی پکڑا بھی گیا اس میں. پھر سبجیکٹ کون سا تھا اصل تو یہ مسئلہ ہے. سبجیکٹ ڈائنامکس تھا, آئی تھنک میکینیکل انجینئرنگ کا ایک سبجیکٹ بنتا ہے اس میں, تو بنتا ہے یہ واقعی مشکل لگ رہا ہے. تو
اچھا اس کے مزے کی بات کہ میرے ایک ٹیچر تھے یار ماشاءاللہ ان کا بڑا رول ہے یاسین بھائی میری اس میں مجھے نصیحت کرنے میں اور بڑا ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن ان کے ساتھ ان کے بلکہ الفاظ ہیں انہوں نے کہا کہ علی تجھے تو چیٹنگ بھی نہیں کرنی آتی یعنی تو اتنا وہ اس طرح سے پکڑا گیا. تو انہوں نے نا پھر بڑی ہارٹ ٹو ہارٹ نصیحت مجھے کی کہ میں بڑا انہیں کہہ رہا تھا کہ سر لیٹ اٹ گو یعنی سم تھنگ جو بہت میرے سے غلطی ہو گئی یہ وہ. تو ہی سیڈ کہ آئی انڈرسٹینڈ. اور اللہ کی طرف سے یاسین بھائی دیکھیں اس پہ ہوتا یہ ہے نا کہ آپ کو ایکسپیل کیا جاتا ہے, اسٹرکٹ رولس ہیں بہت جی آئی کے بٹ یہ کہ الحمد للہ اللہ نے ان کا دل نرم کیا اور دے دیم سیلف سیڈ میرے ٹیچرس کہ نہیں یار یہ اس سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. ایون تو میں دین کی طرف نہیں تھا لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک وہ پتہ لگ جاتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کا. تو بڑا مجھے ماشاء اللہ ان ٹیچر نے نصیحت کی, بڑا اچھا سمجھایا اس موقع پہ کہ تم اپنے آپ کو ضائع نہ کرو, مطلب تمہارے اندر میں نے بڑی خیر دیکھی ہے اینڈ یو کین ڈو دس, یہ وہ بڑا موٹیویٹ کیا ماشاء اللہ اس ٹائم پہ. تو آئی ایم اسٹل گریٹفل ٹو ہم. تو یہ کچھ ٹریگرنگ پوائنٹس تھے کہ دیکھیں اس پورے ایونٹ کو زبردست بنانے کے لیے میں نے پڑھائی کو بھی سیکریفائس کیا. پھر آئی ہیڈ ٹو ڈو دس تھنگ, جبکہ میں نہیں کرتا تھا ٹو بی آنیسٹ, میں کبھی اس طرف نہیں گیا چیٹنگ وغیرہ کی طرف, لیکن آئی ہیڈ ٹو ڈو دس. تو وہ اتنا بڑا دھچکا تھا. پھر ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ ہو گئی, اوبیسلی آپ کو پتہ ہے ٹین ایج میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, ریلیشن شپس ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے, چیٹنگ وغیرہ, وہ بھی کچھ ایسا چل رہا تھا, وہ بھی ایڈ اپ ہو گیا. تو پھر سمرز مجھے جب لگانا پڑا یونیورسٹی ٹائم پہ, اس دوران پھر میں نے ڈپریشن میں گانے سننے, ساری رات انڈین آئیڈل دیکھنا, مجھے ابھی تک یاد ہے. سنگنگ کا مجھے شوق تھا تب ویسے بھی, موویز پہ موویز, ٹی وی سیریز پہ ٹی وی سیریز. وہاں جی آئی کے کا تو نیٹ ورک مشہور ہے, لوکل ایریا نیٹ ورک لینڈ, اس پہ ہر چیز یو ہیو اویلیبل ایوری تھنگ. تو لیکن نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب میں سونے لگتا تھا نا تو وہ بڑی چیز ہٹ کرتی تھی کہ کیا ملا, مطلب ذلیل ہو کے رہ گئے, سیدھی سی بات ہے. تو بس اٹ ہیپنڈ کہ رمضان آ گیا. پھر اگست کا اینڈ میں رمضان آئی تھنک کیم, یا سپٹمبر کا شروع تھا, آئی گیس سپٹمبر کا شروع تھا. تو رمضان میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ پڑھنے والے مسلمان بھی ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو میں بھی انہی میں سے تھا. میں نے کوشش کی نمازیں قائم کرنے کی الحمد للہ. تو اسی دوران یاسین بھائی سم تھنگ ہیپنڈ کہ اب دیکھیں کس طرح سے ہر چیز کنیکٹ ہو رہی ہے کہ اس فیئر ویل سے پہلے میرا ایک دوست تھا, اس کو مولوی کہتے تھے, اور بڑا اس سے بھاگتے تھے اور بڑا اس کو ہم تنگ بھی کرتے تھے. تو کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے, آ جاتا تھا ایک دم کہ یار بھائیوں نماز کا ٹائم ہے, نماز پڑھو, چلتے ہیں. تو ہم کہتے تھے ہاں بس آئے انشاءاللہ. تو آتے کبھی نہیں تھے. تو بہرحال اس نے ایک دن میرے دروازے پہ نوک کیا اور مجھے کہا کہ علی ایک بک فیئر لگا ہوا ہے جی آئی کے میں, تو تمہیں کچھ گفٹ کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی چلتے ہیں. تو ٹو مائی سرپرائز وہ مجھے ایک اسلامک بک اسٹال پہ لے گیا, اور سرپرائز اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آئی ایکسپیکٹڈ سم اسلامک بک, بٹ ٹو مائی سرپرائز ہی گفٹڈ می قرآن کاپی, ٹرانسلیشن قرآن کی, اردو کی ٹرانسلیشن تھی, سید ابو الاعلیٰ مودودی کی تھی, ابھی تک مجھے یاد ہے رحمہ اللہ. تو دیٹ واز اے بگ سرپرائز فار می کہ قرآن بھی گفٹ کیا جاتا ہے, مطلب دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم. لیکن یہ کہ میں نے وہ غلاف میں باندھا, اوپر رکھ دیا ٹاپ شیلف پہ, جسٹ لائک کامن مسلم, برکت کے لیے ایسے ہی. لیکن دیکھیں کہ کس طرح اللہ نے سین بنایا کہ آئی واز سٹنگ ان مائی روم فلی ڈپریسڈ, اور یہ اگست کی آئی گیس بات تھی, اور آئی واز لاسٹ ان تھاٹس کہ اب کیا کروں گا, مطلب ویئر ٹو گو, آگے ڈگری بھی لیٹ ہونے کے چانسز تھے وغیرہ وغیرہ, بہت سے تھاٹس چل رہے تھے, آل دیز تھنگز ان مائی مائنڈ. تو انہی تھاٹس میں لاسٹ میں نے ایک دم سے قرآن کھولا, اور یقین کریں دا فرسٹ آیا دیٹ کیم واز کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے, ڈو ناٹ بی سیڈ, انڈیڈ یو ول بی سکسیزفل اف یو آر ٹرولی بلیورس, اگر تم مومن ہو. تو وہ یقین کریں دل کا دروازہ ویسے ہی کھلا ہوا تھا یاسین بھائی اس ٹائم پہ. غم کی حالت میں آپ کو پتہ ہے بندہ یا ادھر چلا جاتا ہے, یا کچھ اچھا مل جائے تو بندہ ادھر بھی بڑا اٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ایسا مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جملہ ملا کہ سبحان اللہ, اللہ از ٹاکنگ ٹو می, اور اللہ مجھے بتا رہا ہے, ڈائریکشن دے رہا ہے کہ تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. دیٹس وائی یاسین بھائی ماشاء اللہ سورہ آل عمران سے مجھے بہت محبت ہے, مجھے بہت ٹھنڈی لگتی ہے سورہ آل عمران, کیونکہ یہ اس دور میں نے پڑھی ہے کہ اس نے مجھے ٹھنڈ دی, کولنس, یو نو. تو بس وہ ہٹنگ پوائنٹ تھا کہ دیٹس اٹ, مجھے جواب مل گیا
وہ جو دل میں بے چینی تھی, وہ جو ایک فیکنس کا لباس میں نے پہنا ہوتا ہے, ایک لبادہ اوڑھا ہوا تھا. تو الحمدللہ وہاں سے پھر رمضان بھی تھا, پھر قرآن بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ شروع کر دیا. پھر اس دور میں مجھے یاد ڈاکٹر ذاکر نائک بہت ہٹ تھے, ان کے کلپس وغیرہ دیکھتا رہتا تھا میں. تو بس وہاں سے آپ سمجھیں کہ شروع ہے. میں نے آپ کو ایک مختصر بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بتایا. سبحان اللہ. اچھا, اٹس انٹرسٹنگ کہ بیکاز آپ نے ایک اچھی بات کی کہ جب بندہ ایکچولی ڈپریسڈ ہوتا ہے یا جب لائف میں تھنگز آر گوئنگ رانگ تو 2 ڈفرینٹ ڈائریکشنز ہوتے ہیں. تو وہاں کبھی کبھار واقعتاً آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق تھی کہ آئی ٹرن ٹورڈز اللہ اینڈ ناٹ XYZ. حالانکہ آئی تھنک آپ کے پاس دونوں راستے کھلے ہوئے تھے, اینڈ اس ایج میں ڈرگز آر کامن, الکوہول آر کامن. آج بھی ہمارے بچے اس چیز میں اس کی وجہ سے پھنس رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو میں کہوں گا کہ مجھے انٹرسٹنگ لگی کہ بیکاز یو فیل ڈاؤن اینڈ وہ ایک سوشل جو ہے آپ کو ایک ہٹ لگا, جو بھی ہے اس وقت تو وہ قیامت ہی ہوتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صحیح بات. بندہ اور کوشش کرتا ہے تو یو کین ایون بیکم ایون کریزیئر اینڈ مور ڈراسٹک اینڈ ٹرائی اینڈ فٹ ان مور. تو وہاں یقیناً آپ کو اللہ کی توفیق نظر آتی ہے. میں اس توفیق میں انٹرسٹڈ ہوں. آپ کے اس سے پہلے بھی کوئی اینکرز ہیں لائف میں, لائک گھر سے کوئی ایسی نصیحت تھی؟ بیکاز اٹس رینڈم کہ یونیورسٹی میں ایک بچہ ہے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے اور سڈنلی اس کو اللہ یاد آ رہا ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ بیک اینڈ کیا ہے بفور یونیورسٹی اینی اینکرز. اچھا, بیک اینڈ یاسین بھائی, میں آئی یوز ٹو ریڈ ناولز. مجھے جو ہے نا سسپینس ناولز بہت پسند تھے. تو مجھے اچھا کہ آپ نے سوال پوچھ لیا. آئی ریئلی وانٹ ٹو گیو کریڈٹ ٹو اشتیاق احمد صاحب. اچھا, ان کی جمشید سیریز شاید آپ میں سے کبھی کسی نے, میں نے سنا تو بہت ہے جمشید. ہاں بالکل بالکل. تو وہ نا بالکل بہت مشہور. تو شروع میں نا وہ 2 پیجز ماشاء اللہ ان کی ہوتی تھی, 2 باتیں اس کے نام سے, پریفیس ٹائپ آپ کہہ لیں ہر ناول سے پہلے. اس میں نا وہ کوئی مورل ویلیو سے ریلیٹڈ حدیث کوٹ کرتے تھے ماشاء اللہ. آئی تھنک کہ وہ کہیں نہ کہیں سب کانشیس میں وہ ٹیچنگس بیٹھی ہوئی تھی. اور ایون ابھی بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ مجھے کس جانرے کی چیزیں پسند ہیں, اینی تھنگ جس میں جسٹس کا ایلیمنٹ ہو, جس میں کوئی ایسے ہیرو کی اسٹوری ہو جو اگینسٹ آل آڈس جائے اور اسٹینڈ لے اور حق کی بات کرے, تو میرا خیال وہ وہاں سے میری پرسنالٹی بلڈ ہوئی. تو مجھے حق پتہ تھا ہمیشہ سے. یعنی جو میں چیزیں کر رہا ہوتا تھا نا, لڑکیوں میں بیٹھا ہوتا تھا, گپے لگ رہے ہوتے تھے, تو وہ کہیں نہ اندر کا جو سافٹ ویئر ہے نفس لوامہ, وہاں سے آواز آ رہی ہوتی تھی کہ یار یہ سب کیا ہے. پھر یہ کہ دوست بیٹھے ہوتے تھے, وہ سیدھی سی بات ہے بھرے ہوئے سگریٹ لگائے ہوئے, اللہ کا شکر ہے میں بچا ہوں ان چیزوں سے, لیکن ایسی کمپنی میں تو ہم بیٹھے ہیں. میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ یار یہ کیا ہے, مطلب واٹ آر دے ڈوئنگ. بٹ لیکن میں تب تالیاں مارنے والوں میں سے تھا, بک اپ کرنے والوں میں سے تھا انہیں کہ نہیں آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہو, بڑا مزہ آ رہا ہے. تو مزہ کوئی نہیں آ رہا ہوتا تھا, اندر سے سب پتہ. تو آئی تھنک کہ ان کا بڑا رول ہے. اور دوسرا میری محلے میں مسجد تھی, اس کا بڑا رول ہے. اس کا جو رمضان تھا نا بڑا اسپیشل تھا. اور ہمارے امام مسجد بہت یوتھ فرینڈلی تھے. آپ لاہور بیسڈ ہی ہیں؟ نہیں, میں فیصل آباد میں میرا چائلڈہڈ گزرا ہے, بیکاز ابو امی کی ٹرانسفر وہاں تھی, گورنمنٹ سروینٹ. ویسے ہم لاہور سے ہیں. تو ماشاء اللہ, بلکہ وہ فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان جنت نصیب کرے. قاری نوید الحسن صاحب بہت مشہور ماشاء اللہ اسکالر تھے, وہ تھے امام مسجد. تو وہ ہمیں انوالو کرتے تھے, کھلاتے تھے, اسپورٹس بھی کراتے تھے مسجد میں. تو آئی تھنک مسجد کا بھی کچھ نہ کچھ امپیکٹ یاسین بھائی ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ تو آپ نے سنا ہوتا ہے نا, مے بی کوئی لیکچر آپ کے مائنڈ میں بیٹھا ہوتا ہے, کوئی قرآنک ٹیچنگس بیٹھی ہوتی ہیں. تو آئی تھنک یہ 2 چیزیں. اور پیرنٹس کی طرف سے بھی تھا ماشاء اللہ. امی ہمیشہ نماز کا تو کہتی تھی ماشاء اللہ. پیرنٹس نماز میرے پڑھتے تھے, لیکن ایز سچ وہ دیندار گھرانہ نہیں تھا جیسے ایک ریلیجس فیملی ہوتی ہے. بٹ یہ کہ امی بھی پش کرتی رہتی. تو آئی تھنک دیز 3 فیکٹرز. اگر اب آپ 15 ایئرس موو فارورڈ کریں آج کی ڈیٹ میں, تو یہ سب چیزیں شاید اس طرح سے اویلیبل نہیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں اسے ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی جیسے کہ بھنڈ مار رہے ہوتے ہیں, کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا, پتہ ہوتا ہے کہ غلط ہے, جی ٹھیک ہے, اور ہم کر رہے تھے, پیئر پریشر میں ہو گیا, کیریڈ اوے ہو گیا, کچھ بھی, بٹ گھر جا کے یا بعد میں کسی طرح آپ ریفلیکٹ کرتے تو آپ کو پتہ ہے غلط ہے. بٹ آج اتنی فاگ ہے کہ رائٹ اور رانگ ہے ہی نہیں, وہ سب گرے میں چل رہا ہے. ابھی کل ہی کوئی ذکر کر رہے تھے کلاس میں, جب کسی کلاس میں پورن کی بات ہوئی تو کسی اسٹوڈنٹ نے بولا کہ کیا پورن میں کیا غلط بات ہے. تو ایک ڈفرینس اتنا مطلب وہ ہے ہی نہیں نا. جب آپ فیل ہی غلطی کریں گے تو آپ ریفلیکٹ اور ریگریٹ اور اس میں جائیں گے نہیں فیز میں. دوسرا یہ کہ مسجد جیسے 15 ایئرس پہلے شاید کہیں نہ کہیں ہماری کمیونٹی یا گھر والے پش کر رہے تھے سر, بٹ آج تو مسجد سے ہم بہت دور ہیں, اسپورٹس تو بہت دور کی بات ہے مسجد کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. تو وہ چیز بھی اویلیبل نہیں ہے.
फिर वो फ़ोन में हम इतना घुस गए कि ना हम टेक्सटिंग भी कर रहे हो ना तो स्टिल यू हैव टू पुट योर फोन असाइड और फिर आप सो. अब तो बच्चे वो स्क्रीन लेके जब तक निढाल होके नहीं गिरते तो गिरेंगे नहीं. तो जर्नलाइज करने का टाइम कि अपनी डे को रिफ्लेक्ट करना, कोई डायरी रखना, कुछ लिखना, वो चीज़ है ही नहीं. सो आप इतना ज़्यादा भी आप विंड ऑफ चेंज किया, सब कुछ आप लोगों से मिल रहे होते हैं. आज आप उसको कैसे इम्प्रोवाइज़ करेंगे कि बच्चे के लिए कैसे क्या होना चाहिए. पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा मतलब नमाज की आपने बात की, घर में वो चल रही है, ठीक है. तो आजकल शायद पेरेंट उतने नहीं प्रैक्टिसिंग है, और अगर हैं भी तो वो ये बड़ा क्लियर है कि ये दीन है और ये दुनिया है, ठीक है. और उसमें एक बारीक लाइन लेके चल रहे होते हैं. हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जितने नसीहा में, तो घर वाले कहते हैं मौलवी हो बट इतने भी ना हो, ठीक है. तो ये सब कैसे आप उसको करेंगे. अरसलान भाई, मैं जितना यूथ को देखा है ना, आई थिंक कि खैर तो है हमारी यूथ में माशाल्लाह, और ये रियलाइजेशन भी है. यानी इफ़ आई गिव यू नंबर्स इन परसेंटेज, तो आई थिंक 8 आउट ऑफ 10 जो यूथ है ना, अभी तक उनके वो ट्रेडिशनल थॉट्स हैं और अंदर का वो जिंदा है कहीं ना कहीं मोमेंट इंशाल्लाह. तो लेकिन बेबस हुए हुए, कंप्लीटली बेबस हुए हुए. ये जो सेल फोन की स्पेशली आपने बात की ना, इसको मैं इस तरह देखता हूँ, शहवात की जो दुनिया, शहवात ने टोटली इस वक्त ना जकड़ा हुआ है उन्हें, और उनका स्किल, पोटेंशियल, हर चीज़ उनकी दबाई हुई है, और कुछ की अल्लाह माफ़ करे ख़त्म भी की हुई है. बट इतना वो तंग आए हुए हैं, इतना तंग आए हुए हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं ना, वो कहते हैं कि बस किसी तरह ना आप हमें शामिल कर लें इस काफ़िले में, कोई एक्टिविटीज़ बता दें, कुछ वॉलंटियर वर्क बता दें. तो मैं समझता हूँ कि जितना हम उन्हें, जेन जी है ना ये, इसमें पोटेंशियल भी बहुत है यासीन भाई. जेन जी में आपने भी डील किया इनके साथ काफ़ी ज़्यादा. तो आई बिलीव कि इन्हें कुछ न्यू करने के लिए दिया जाए ना, कुछ जिम्मेदारी दी जाए, और इनको किसी अच्छे अंदाज में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए. जैसे ट्रिप्स वगैरह आप भी ले जाते हैं, हम भी ले जाते हैं. फिर ये मस्जिद लॉकअप टाइप इवेंट्स माशाल्लाह आपके भी हैं, हम भी करवाने की कोशिश करते हैं. तो आई थिंक कि पोटेंशियल तो बहुत है, और कनेक्ट भी होते हैं ये माशाल्लाह, और ज़िम्मेदारी भी बहुत अच्छी लेते हैं. आई थिंक कि ऑर्गेनाइजेशंस को नीड ऑफ द आवर है कि इस तरह के इवेंट्स करवाएं, और इन बच्चों को ना अल्टरनेट दें. डेफिनेटली निकलना चाहते हैं, लेकिन एवेन्यू कोई नहीं है इनके पास. What was the, just like on this point, because ये वाली जो बात के बच्चे चाहते हैं, तो आपका जब वो एक रियलाइजेशन आपको हिट हुई, तो what was the first step, like आप कहाँ जुड़े, आपको कोई मिला. मैं हमेशा पूछता कि आप यूथ क्लब को मिले, यूथ क्लब को आप जो है ना, तो वो किस तरह हुआ, how did that work? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यूथ क्लब तो 4 साल बाद मिला मुझे, 2011 में. चेंज तो मेरी 2007 में हुई. तो शुरू में बड़ी एक मज़े की बात है कि यूनिवर्सिटी में ना जमातें होती हैं, हर जमात काम कर रही होती है. तबलीगी जमात सबसे ज़्यादा काम उनका था माशाल्लाह. तंजीम इस्लामी थे, दावत इस्लामी वो भी थी, ठीक है. स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर प्रीटी लाइक हाइप, वेरी बड़ा एक्टिव होता था. इवन जमातुल दावा, दावा, बिल्कुल हाँ. या तो बहरहाल सबसे पहले तबलीगी जमात ने मुझे पकड़ा. वो सबसे ज़्यादा एक्टिविज्म में बहुत आपको पता है, तो वो ना नज़र रख रहे होते हैं कि कौन बच्चा नमाज, रेगुलर नमाज पढ़े. बिल्कुल ऐसे ही है. तो माशाल्लाह ये कि मेरी फजर पक्की हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे. तो फजर पे वो नोट करते थे, उनके सर्कल्स बनते थे, अच्छा ये बच्चा है. बस फिर वहां से उन्होंने पकड़ा, मेरी तारीफ की, मेरे बालों की तारीफ की. मुझे अभी तक याद, लंबे बाल थे, लंबे बाल थे कि माशाल्लाह जी बड़े ज़बरदस्त हेयर स्टाइल आपका, ये वो. तो मुझे अफर्मेशन मिली, मैं क्या कमाल हो गया. कार्रवाई का तरीका अभी तक बालों की तारीफ कर देना तो बस फिर वो आप समझ ले कमजोरी है मेरी. ये अब सबने सुन लिया, ये सुन लिया सारे व्यूअर्स ने. तो बहरहाल वो मुझे अफर्मेशन मिली, बड़ा वेलकमिंग जेस्चर मिला उनकी तरफ से माशाल्लाह. वहाँ से फिर मैं उनके सर्कल्स में बैठना शुरू हुआ. फिर मज़ीद जमातों में भी बैठा. मेरी ये सोच थी कि यार हर एक के पास ज़रूर बैठना चाहिए. तो माशाल्लाह सबसे कुछ ना कुछ मैंने सीखा डेफिनेटली. तो वो एक आप कह लें कि एक सहारा मुझे मिला उस टाइम पे. जो कंपनी छूटी मेरी, शुरू में बहुत रूथलेसनेस देखनी पड़ी मुझे. वैसे कुछ मैं भी बहुत ज़्यादा हार्श हो गया था. आपको पता है शुरू में बंदा दीन खुद पढ़ता है ना, और दीन की तरफ आता है, तो शायद आदाब इतने नहीं होते, और जज्बात ज़्यादा, फ्रस्ट्रेशन होती है ना, एंगर होता है. जब आप आगे दीन की तरफ, फिर आप देखते हैं यार ये क्या कर रहे हैं, तो आप उनको जज भी करते हो, और बहुत ज़्यादा फिर शायद गुस्से भी होते हो. तो वो होता था मुझसे. बल्कि दोस्त मुझे महफिलों में ले जाते थे, मैं कब्र के अज़ाब की बात शुरू कर देता था. ऐसा भी हुआ, होटल खाना खाने गए वहाँ पे. यस. Did your family take it well like this? No. बल्कि मुझे तो ये बातें सुनने को मिली थी कि बुखार है 2 दिन का, उतर जाएगा. तो बेसिक एक स्टेटमेंट है. एग्जैक्टली, ये तो बहुत बेसिक स्टेटमेंट है कि कोई नहीं उतर जाएगा, इट्स ओके. तो दे डिडंट टेक इट वेल इन द सेंस कि उस दौर में ये अपना
سوسائڈ اٹیکس بہت بہت زیادہ تھے that time, 2007-2008 یہ لال مسجد والا واقعہ اس کے قریب کی بات ہے. تو پھر میڈیا بھی بہت ڈرا رہا تھا کہ یوتھ جو ہے نا وہ جب ریلیجن کی طرف آتے ہیں تو وہ جہاد پہ نکل جاتے ہیں, ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں. تو گھر والوں کے بھی ڈر تھے. لیکن یہ کہ میرے اپنے دوستوں نے یاسین بھائی مجھے بہت ٹف ٹائم دیا, یعنی آئی ایکسپیکٹڈ سپورٹ فرام دیم, بٹ آن دا کانٹرری وہ مجھے چڑھاتے تھے. اور جیسے میں کوریڈور سے گزر رہا ہوتا تھا گانا اونچی کر دیتے تھے. اچھا گانے بہت چلتے تھے وہاں GIK میں. پھر یہ کہ میں انٹر ہوتا تھا تو بڑا ٹونٹنگ لہجہ. پھر ظاہر ہے وہ کمپنی چھوڑ دی, شیشے وغیرہ ہم بیٹھ کے پی رہے ہوتے تھے رومز میں, تو وہ جب میں نے چھوڑا تو بڑا ایک دھچکا مجھے لگا. کچھ میں بھی ہارش تھا لیکن کچھ ان کی طرف سے بھی روتھلیسنس آئی. بٹ الحمد للہ یہ ایک پروسیس تھا. یوتھ کو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ تو اٹس پارٹ آف دا پیکیج. اگر تم اس سے نہیں گزرے تو پھر تمہاری گرومنگ نہیں ہو سکتی. یو ہیو ٹو لرن. بڑا کچھ لرن کیا الحمد للہ. لیکن شروع میں اسپورٹس سسٹم آپ کو لینا پڑتا ہے, اور وہ ملا مجھے مختلف جماعتوں کی شکل میں الحمد للہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا. ماشاء اللہ. اچھا, اینڈ لائک ایک چیز جو بہت زیادہ گزر رہی ہوتی ہے دماغ سے کہ اسپیشلی وین یو ان یونیورسٹی, اینڈ یونیورسٹی میں بیکاز آئی ایم ایزیومنگ کہ یہ بیفور گریجویشن ہی آپ کے اندر یہ چینج آنا شروع ہو گیا تھا, تو امیجیٹلی ہمارا یوتھ اس چیز سے اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے گریجویٹ ہونا ہے, میں نے جاب کرنی ہے, یا میں نے کام کرنا ہے. آپ کا ایک پوری زندگی ایک پرسیپشن ہوتا ہے اپنے بارے میں. فار ایگزامپل آپ کا ایک پرسیپشن تھا کہ آئی ہیو لانگ ہیئر, آئی سنگ ایٹسیٹرا, اینڈ دین سڈنلی ناؤ اٹس ناٹ دیئر, اینڈ ناؤ یو تھنکنگ اچھا یار میں یہ بھی نہیں کر سکتا, XYZ نہیں کر سکتا, اور میری پرسنالٹی میں بھی آئی ایم شیور چینجز آ رہے ہیں, تو میں اب مارکیٹ میں جا کے اپنے آپ کو کس طرح پریزنٹ کروں گا. تو وہ چیز بھی ذہن میں گزر رہی تھی. واز دیٹ اے فیکٹر فار یو ایور کہ یا نہیں بس جاب مل جائے گی جو بھی ہے اللہ پہ, لائک واٹ واز دا. آئی بلیو کہ اس میں نا آپ کی جو ریئل پرسنالٹی ہے وہ بڑا رول پلے کرتی ہے. یعنی دا ریئل سیلف ہر ایک کا اپنا ایک ہوتا ہے نا. تو میرا شروع سے الحمد للہ یاسین بھائی یہ تھا کہ میں جس بھی چیز میں آتا تھا نا تو بہت سپر کانفیڈنٹ ہو کے آتا تھا. یعنی مجھے اپولوجیٹک پرسنالٹی میری نہیں ہے. جب میں گند کی طرف تھا تو وہاں بھی سپر کانفیڈنٹ, لیکن جب ماشاء اللہ دین کی طرف آیا تو وہاں بھی فل, مطلب وہ جیسے حضرت عمر کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ کون ہے کہ جو چاہتا ہے کہ یتیم ہو جائے. تو یہ والی میری آپ نے بھی یہ جیکی میں اعلان کر میں نے فل دھڑلے سے میں بہت سی باتیں بہرحال چاند مینشن کرتا ہوں. میں اپنی بیچ میٹس کو دعویٰ کرتا تھا, خواتین کھڑے ہو جاتا تھا دوپٹہ لو. اچھا یس یس, وہ حیران ہو جاتی تھی. میں ایک ایونٹ کو بوائیکاٹ میں نے کر گیا, اٹھ کے چلا گیا واک آؤٹ. ہمارا ASME ایک سوسائٹی ہوتی تھی, امیرکن اسکول فار میکینیکل انجینئرنگ, اس کا ایونٹ تھا. اور بہت اچھی ایک لڑکی تھی, مطلب اچھی ہے, ہوتی ہیں ساری اچھے گھرانوں کی ہوتی ہیں اوبیسلی, وی شوڈنٹ جج. تو اس کو اسٹیج پہ کھڑا کیا انہوں نے سرٹیفکیٹس دلوانے کے لیے. تو میں اٹھ گیا, میں نے کہا کہ یہ انجسٹس ہے, مطلب ڈیکوریشن پیس تم نے بنایا, ویسے سب کو ٹیچر کو بول دیا میں نے. تو میں واک آؤٹ کر گیا, اٹھ کے چلا گیا. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمد للہ وین آئی کیم ٹو دین تو وہی پرسنالٹی میری اس میں مینیفیسٹ ہوئی جو پہلے تھی الحمد للہ, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فلرش بھی کیا. لیکن یہ کہ حکمت کا تقاضا ہے کہ سافٹ بھی ہونا پڑتا ہے. میں پوچھنے والا تھا کہ ناؤ دیٹ لائک سنس آئی ہیو نون یو, تو مجھے تو لگتا ہے کہ یو آر دا سافٹر آف دا یوتھ کلب گروپ, یو نو, مطلب ایک پرسیپشن ہے, مجھے نہیں پتا یہ آن لائن پرسیپشن ہے, بٹ ایون وین آئی ہیو انٹریکٹڈ وتھ یو تو میں نے ہمیشہ آپ میں ایک بہت نرمی, ایک بہت عاجزی دیکھی ہے. جو مطلب میں ویسے میں صحیح بتا رہا ہوں کہ میں تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا کہ آپ کسی کو ڈانٹ رہے ہو یونیورسٹی میں. واٹ واز دیٹ ٹرانزیشن ہیپنڈ اوور ٹائم؟ اوور ٹائم, ڈیفینیٹلی اوور ٹائم الحمد للہ. اینڈ اس میں بھی کوئی اساتذہ یا کسی اسکالرز, انس بھائی نے بڑا رول پلے کیا نرمی میں. اور نرمی ماشاء اللہ تھی بھی میرے اندر کہیں نہ کہیں. بہت سی چیزیں آپ کے اندر آلریڈی ہوتی ہیں, بٹ وہ جب شروع میں دین میں آیا نا تو تب بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے وہ تھا میں سالڈ انداز سے ماشاء اللہ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی بہت چیزیں میں نے کی, اور اپولوجیٹک بالکل بھی نہیں تھا اس حوالے سے. تو میں یہ نہیں سوچتا تھا ڈریسنگ ڈزنٹ میٹر, میں تو دھڑلے سے جاتا تھا, یعنی ٹخنوں سے اوپر فل پینٹ چڑھائی ہوتی تھی. اور انٹرویوز میں بھی ایسے گیا ہوں, ہر جگہ ایسے گیا ہوں الحمد للہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑھا دیا, لائف میں بڑھا دیا. اچھا, given that like your family, and this because this is a question that a lot of the youth have, اسپیشلی جب وہ دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور گھر والے بہت پرو نہیں ہوتے, اور وہ مسئلہ آتا ہے جب بندے کو شادی کرنی ہوتی ہے, اینڈ یو تھنکنگ کہ اچھا نہیں میں نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے. تو وہ چیز آپ کے لیے نیویگیٹ کرنا کتنا مشکل تھی؟ آپ نے پیرنٹس کو کس طرح, آئی ایم ایزیومنگ کہ یو وڈ وانٹ, آپ کا اس وقت پرسیپشن ہوگا کہ نہیں یار مجھے پریکٹسنگ وائف چاہیے یا ایک سرٹن کرائٹیریا ہونا چاہیے. ہاؤ ڈڈ دیٹ ورک آؤٹ فار یو؟
وہ بھی مانگ کے کہ اس وقت بھی آپ نے دھڑلے سے کہا کہ بس ایسے ہی ہوگا. ٹو بی آنیسٹ اس ٹائم بھی دھڑلے سے دیٹ ورکس دین, دیٹ ورکس الحمد للہ. اور پیرنٹس سے ہوتی تھی کلیشز بھی ہوتے تھے, ڈسکشنز بھی ہوتی تھی, لیکن یہ کہ میں نے منوا کے ہی چھوڑی اپنی. لیکن ماشاء اللہ یہ کہ پیرنٹس نے سمجھا اس بات کو, بہت اچھے سے سمجھا اور سپورٹ بھی دی مجھے, کیونکہ الٹیمیٹلی اتنی تو سمجھ ہے میری فیملی میں کہ یس ویلیوز میٹر, اور پردے کا کانسیپٹ کچھ نہ کچھ تو ہے, اس لیول کا تو نہیں ہے جیسے ریلیجن میں ہے, بٹ یہ کہ کچھ نہ کچھ ہے. تو الحمد للہ سپورٹ ان سے ملی, بٹ آئی ٹوک اسٹینڈ الحمد للہ. MashaAllah. And so something that I didn't know before کہ آپ کا سائنس انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے. Is that something کہ جب آپ دین کی طرف بھی آئے تو I know کہ آپ کی اپنی ایک اسپیشلائزیشن ہے, آپ سائیکالوجی میں پھر آپ نے فردر اسٹڈیز بھی کی, تو واز دیٹ وہ سیڈ وہاں سے آلریڈی بویا ہوا تھا کہ واٹ لیڈ یو کہ بیکاز ناؤ دیٹ آئی تھنک اباؤٹ اٹ یو آر اہیڈ آف یور ٹائم کہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہاں یار وی نیڈ مور پیپل اسٹڈیئنگ سائیکالوجی, ہیومن سائیکالوجی, ہیومن بیہیویئر, اینڈ آئی تھنک آپ نے یہ بہت جلدی ایک ڈیسیجن لے لیا تھا. وہ ڈیسیجن آپ کا جو ہے کس طرح آپ نے لیا؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں یاسین بھائی کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی آپ پڑھتے ہیں نا وہ بڑا ایڈ اپ کرتا ہے آپ میں. کئی یوتھ نا اب ہم سے کہتے ہیں کہ نا میں پڑھائی چھوڑ کے مطلب فل مدینہ یونیورسٹی ایڈمیشن لے لوں, یا میں IIUI چلا جاؤں, اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد وغیرہ. تو میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ یار دیکھو یہ پڑھائی کو اس طرح نہ لو کہ سیکولر اسٹڈی ہے. انجینئرنگ نے مجھ میں بڑا ایڈ کیا ہے سبحان اللہ. میں اگر آپ کو بتاؤں کہ 2 تھنگس جو انجینئرنگ نے میرے کنٹینٹ میں بڑا ہیلپ کیا, کنٹینٹ ڈیزائننگ میں. 1 تھنگ جو میری لٹرلی مزاج میرا بن چکا ہے وہ ایفیشنسی کا کانسیپٹ ہے. آپ نے بھی فزکس میں پڑھا ہوگا کہ یوزفل آؤٹ پٹ ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ان پٹ انٹو 100%. یعنی میرا FYP بھی یہی تھا کہ KSB پمپس ایک وہ کمپنی ہے, اس کا ایفیشنسی نکالنی ہے کمپریسڈ ایئر ڈسٹریبیوشن سسٹم کی, ہاؤ ٹو میک اٹ مور ایفیشینٹ. تو وہ بلکہ ہر سبجیکٹ میں بھی ایفیشنسی آ رہی, فلوئڈ میکینکس میں ایفیشنسی ایٹ دی اینڈ نکالنی ہے آپ نے ہر پرابلم میں, تھرمو ڈائنامکس میں بھی یہی ہے. تو اس نے میرا فائدہ دیا ہے تھرو آؤٹ مجھے کنٹینٹ ڈیزائننگ میں یاسین بھائی کہ آئی ہیو ٹو ایکسٹریکٹ دا بیسٹ. آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ایکسٹریکٹ یوزفل تھنگس, اور ایسی چیزیں جو فائدہ دیں, جو امپیکٹ فل ہوں. تو الحمد للہ اپنی ٹاکس کو میں ایسے ڈیزائن کرتا ہوں آؤٹ لائن بناتے کہ نہیں یار ایفیشینٹ ٹاک ہونی چاہیے, ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو, امپیکٹ فل ہونی چاہیے, ٹیک اوے ہونا چاہیے, صرف اس میں ایموشنل ڈوز نہیں ہونی چاہیے. پیپل شوڈ ہیو سم تھنگ کنکریٹ. دوسرا مجھے یہ جو انجینئرنگ پورا ایک مزاج بناتی نا آپ کا کہ ہاؤ ٹو سمپلیفائی کمپلیکس پرابلمس. کمپیوٹر انجینئرنگ میں بھی یہی ہے, یو ہیو ٹو سمپلیفائی کمپلیکس تھنگس. تو وہ بھی ماشاء اللہ آپ دیکھیں بڑا اس نے مجھے ہیلپ کیا ہے اسلام کی طرف آنے میں. اسلام سمپلیفائز سو مینی آف یور پرابلمس. یعنی ایک پرابلم کو آپ کھولنے بیٹھو ورلڈلی پرسپیکٹو سے, گنجل پڑی ہوئی ہے پوری کہ میں کروں کیا, مجھے یہاں سے بھی اس کو حل کرنا پڑے گا, یہاں سے بھی اس میں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. پرابلم ہی سالو ہو گئی کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ ول میک اے وے آؤٹ, اور وہ ایسے وے آؤٹ کرے گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. تو اس نے اٹ لیڈ می ٹو اسلام. سبحان اللہ کہ واقعی یار یہ تو اتنا سمپلیفائی کر رہا ہے. تو سملرلی یاسین بھائی سائیکالوجی جو ہے نا اٹ ہیلپس می انڈرسٹینڈ پیپل ٹو اے ویری ڈیپر لیول. میرے اندر میں سمجھتا ہوں ایمپتھی سائیکالوجی سے آئی ہے. فار ایگزامپل سوشل سائیکالوجی مجھے اسپیشلی بہت پسند ہے. اس میں ایٹیٹیوڈس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں, اسٹیریوٹائپنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں, پریجوڈیس کا پورا ایک جو ہے نا اس میں ٹاپک ہے. اس میں پھر ایک چیز ہم پڑھتے ہیں جینیٹک سیٹ پوائنٹ. ہر ایک کا ایک جینیٹک سیٹ پوائنٹ ہے کہ ریگارڈ لیس وہ بندہ کتنا بھی سیکھ لے لیکن کبھی نہ کبھی اپنے جینیٹک سیٹ پوائنٹ پہ چلا جاتا ہے. یعنی دیر آر سم ٹریٹس ان دیم جو انہیں مجبور کر دیتے ہیں ٹو ایکٹ ان اے سرٹن وے. تو یہ چیز مجھے بڑا ایمپتھی میرے اندر بلڈ کرتی ہے کہ یار اگر کوئی بندہ بدتمیزی کرنے پہ آ گیا ہے یا غصے اتنا ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, مے بی دیٹ پرسن از اسٹرگلنگ ود سم ٹریٹس جو اس کے اندر ہیں, اور اٹ ہیلپس می ٹو سمپتھائز ود دا پرسن کہ جج نہ کرو اسے, نو میٹر وٹ دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ, بٹ جینیٹک سیٹ پوائنٹ. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یوتھ کو نا ہر فیلڈ اس اینگل سے دیکھنی چاہیے کہ اٹ ول ایڈ اپ ٹو مائی پرسنالٹی. میرے مے بی دین میں اس کا بہت مجھے کام آئے. تو اس نیت سے اگر ہم پڑھیں نا تو یاسین بھائی بڑا کچھ ماشاء اللہ بندہ سیکھتا ہے. بٹ سائیکالوجی سے مجھے ویسے بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی شروع سے ٹو بی آنیسٹ. تو اب اس نے بڑا کچھ ایڈ اپ کیا اسپیشلی پازیٹیو سائیکالوجی نے.
الحمدللہ. تو میں تو ہائیلی سجیسٹ کروں گا سب کو ڈیفینیٹلی کہ سائیکالوجی پڑھیں, بٹ اس سے پہلے عقیدہ اسٹرانگ اپنا کریں, بیکاز ایسا نہ ہو کہ آپ فرویڈن اسکول آف تھاٹ, سائیکو ڈائنامک اسکول آف تھاٹ بہت ہی کھر دماغی پہ مبنی ہے, خراب کر دیتا ہے کانسیپٹس. پھر کارل جنگ کے کانسیپٹس بہت خراب ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل ہی مٹیریلزم کی طرف چلے جائیں اور سول کو نگیٹ کر دیں. تو عقیدہ مسٹ بی اسٹرانگ, اور اس کے بعد آپ ضرور سائیکالوجی جو ہے وہ پڑھیں. And when did this start sort of like, تو ایک آپ کا یونیورسٹی کے دوران چینج ہو رہا ہے, but there are two important decisions that you took. You became a student of knowledge, right? آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھنا شروع کیا اساتذہ سے, and I would really like to know کہ آپ نے like you formally enrolled یا you found different اساتذہ that sort of help you along that journey. What were things that you prioritized when studying? Because یہ بھی ایک بڑا سوال ہوتا ہے نوجوانوں کو کہ اچھا اب ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں, ہم کن چیزوں سے شروع کریں. بہت سارے ہمارے بچے تو پہلی چیز عربی سے ہی, بس وہ کہتے ہیں کہ بس اسلام او لیول تک ہی اچھا تھا, اب تو یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. تو what are some things that are good to pick up and ہمیں پک اپ کرنی چاہیے. And then ایک جو آپ نے بہت بڑا ڈیسیجن لیا where you said کہ you know what, دعویٰ is my life. And I think you took that decision, I don't think too long ago, where you said کہ اچھا یہ اب this is the future. So I would really want to sort of hear that, how you went through that process. بالکل یاسین بھائی, ڈاکٹر ذاکر نائک, ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا بہت بڑا رول ہے اس ڈیسیجن میں کہ آئی وانٹ ٹو بی اے دائی. ان کی کچھ ایسی باتیں میں نے سنی, کچھ سینٹنسز سنے, جیسے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ آلویز یوز ٹو سے کہ وی نیڈ فل ٹائم دائز, وی نیڈ فل ٹائم دائز. یہ بہت, شیخ احمد دیداد یوز ٹو سے دس الاٹ, ان کو میں بہت سنتا تھا. ان کا ایک لیکچر تھا دعویٰ اور ڈسٹرکشن, شیخ احمد دیداد کا. اس میں انہوں نے بڑا ڈانٹا یوتھ کو کہ مطلب اگر تم دعویٰ نہیں کرو گے نا تو پھر ڈسٹرکشن ہے, کیونکہ جو دوسری ویو آ رہی ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ ہے. تو یہ ساری چیزیں ایڈ اپ ہوئی الحمدللہ اس ڈیسیجن میں کہ یس آئی وانٹ ٹو بی اے دائی. اور ٹو بی آنیسٹ میں کھل کے بتا رہا ہوں, میں نے کوئی اتنا انجینئرنگ کو اچھا طریقے سے نہیں پڑھا. آئی واز ناٹ دیٹ مچ اے گڈ اسٹوڈنٹ, میڈیوکر تھا, میڈیوکر اسٹوڈنٹس میں تھا, کوڈ ہیو ڈن بیٹر. بلکہ میں مزے کی ایک بات بتا بھی دیتا ہوں, ایک یونیورسٹی ہے سی کوس, پشاور میں ہے, آئی تھنک سی کوس ہی نام ہے, COS. تو اس میں میرے ٹیچر, پرانے ٹیچر ڈاکٹر نصیر ان کا نام ہے, وہ وہاں کے وائس چانسلر ہے. تو میں ابھی وہاں پہ ونڈز آف چینج میں گیا لیکچر دینے پشاور میں, تو انہوں نے مجھے نہیں پہچانا, میں نے انہیں فوراً پہچان لیا. ان سے تو میں نے 3 کورسز پڑھے ہیں, تو وہ میرے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں بغل میں. پھر میری باری آئی ٹاک کی, انہوں نے میری ٹاک سنی ماشاء اللہ. بعد میں اسٹیج پہ آ کے بڑا اپریشیٹ کیا کہ محمد علی صاحب نے بڑی اچھی ٹاک دی, وی کین ریلیٹ ٹو اٹ, یہ وہ. اچھا اس کے بعد وہ واپس آ کر بیٹھے, میں نے کہا سر آپ کو پتہ ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ محمد علی. ایک دم میری طرف دیکھا, کہتے ہوئے میں تو سوچ رہا تھا کہ واقعی یار اس کو کہیں دیکھا لگ رہا ہے, بٹ میں نے تم سے پوچھا نہیں. پھر میں نے بتایا میں نے آپ سے مین ٹیک 1 مین ٹیک 2 پھر ڈیزائن پڑھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. دوبارہ اسٹیج پہ گئے ایک دم خوش ہو کے, اس کو روکا ہوسٹ کو کہ ٹھہرو ابھی کنکلوڈ نہ کرو. دوبارہ جا کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. اور پھر مجھے بلایا, پھر اسٹیج پہ بلا کے مجھ سے گلے ملے, تصویر کھنچائی ہاتھ کھینچ کے. لیکن پھر کان میں مجھے کہا, پٹھان تھے, کہتے یار علی تم تو نکمے نہیں تھے. میں نے کہا جی سر, شکر ہے انہوں نے مائک میں نہیں کہہ دیا, مائک میں نہیں, کان میں مجھے بڑا نا قریب کر, تم تو ایسے نکمے. میں نے کہا سر بس دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے. بٹ وہ اس لیے بھی کہتے ان کو سب سے زیادہ تنگ کرتے تھے. تو بہرحال پھر بڑا خوش ہوئے, مجھے بڑا اچھا لگا. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں میڈیوکر سے اسٹوڈنٹ تھا, اور میں بلکہ کلاس میں اسلامک بکس ہی پڑھا کرتا تھا. مجھے اس وقت یاد ہے دارالسلام مجھے پتہ لگا. تو دعویٰ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ, اٹ از ون آف دی ارلیسٹ بکس جو میں نے پڑھی, بہت اچھی لکھی ہوئی ہے, کسی ملیشین آتھر کی ہے, مجھے نام بھول گیا. بہرحال وہ میں نے پڑھی. پھر میں نے جو ہے وہ ریاض الصالحین شروع کر دی, مجھے یاد ہے ارلی ڈیز, ویری ارلی ڈیز. تو وہ میں کلاس میں پڑھتا تھا جا. آئی ڈونٹ ریکمینڈ اٹ ٹو اسٹوڈنٹس اوبیسلی, اٹس ناٹ این آنیسٹ تھنگ ٹو ڈو, بٹ یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رجحان اسی وقت بہت زیادہ بک ریڈنگ کی طرف ہو گیا. بک ریڈنگ مجھے شروع سے پسند تھی. صحیح البخاری, بک آف مینرز, کتاب الآداب مجھے کسی نے ریکمینڈ کیا, پڑھے, میں نے شروع کر دی. شروع میں سیلف اسٹڈی تھی 2-2.5 سال, اور میں بہت ایکٹیویزم کی طرف چلا گیا تھا. اس ایکٹیویزم کی طرف جانے کی وجہ سے میں خود پڑھائی بہت کرتا تھا, بیکاز آئی بیکیم پارٹ آف این آرگنائزیشن وہاں GIK میں. وہ ایک جماعت تھی, تو اس کے ساتھ میں جب شامل ہوا تو دعوت کا انہوں نے مجھے ہیڈ بنا دیا, دعویٰ کا ہیڈ یونیورسٹی میں.
تو میرا کام ہوتا تھا ہاسٹل میں لیکچرز رکھوانا, خود جا کے لیکچرز دینا, ہاسٹلائٹس کو اکٹھا کرنا رومز میں وغیرہ وغیرہ. تو مجھے خود بڑا پڑھنا پڑتا تھا. تو میں نے یہ توحید عقیدہ اس کے بارے میں شروع میں پڑھنا شروع کیا. پھر IOU ایز اے ریسورس مجھے پتہ لگ گیا, انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی, ڈاکٹر بلال فلپس کا, شاید آپ کو پتہ ہو. وہاں سے بیسکس آف اسلام, فقہ وغیرہ میں نے پڑھنا شروع کیا. تو سیلف اسٹڈی تھی شروع میں, بٹ اس دوران میرے اندر بہت زیادہ آپ کہہ لیں میچورٹی بھی تھی, کھل کے کہوں گا. شاید حکمت کی بھی کمی تھی. فقہی بحثوں میں بہت چلے گئے شروع میں ہم, جو میں سمجھتا ہوں میرا ایک ریگریٹ ہے ٹو بی آنیسٹ, کہ ہم بہت زیادہ پھر وہ ایون لڑائیوں میں بھی چلے گئے, جج کرنے میں چلے گئے, ٹھیک ہے نا, کہ دیکھو جی تبلیغی جماعت میں تو یہ مسئلہ ہے, فلانے میں تو یہ مسئلہ ہے. تو شروع کی تھوڑی سی ایسی تھی جرنی, لیکن الحمدللہ دین آئی میٹ ڈاکٹر انس نظر, 2009 کی بات ہے. اور آئی تھنک کہ وہ بہت اللہ کی طرف سے میرے پہ کرم ہوا. یہ ہوتے کہاں ہیں ڈاکٹر انس؟ یہ ماڈل ٹاؤن میں ہوتے ہیں. جی, مدینہ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں, اصول تفسیر میں PhD ہیں ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ بہت سافٹ, ویری ڈفرینٹ فرام جیسے ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے نا ہمارے علماء کے بارے میں کہ بڑے سخت ہوتے ہیں. تو ماشاء اللہ ویری سافٹ اسپوکن. اور یقین کریں انہوں نے صرف اپنے لہجے سے, اپنے اٹھنے بیٹھنے سے, اپنی باتوں سے مجھے بڑا کچھ سکھایا. تو بہت شکر گزار ہوں میں ان کا. اور بھی بہت سے ٹیچرز آئے, بٹ سب سے زیادہ امپیکٹ انہوں نے کریٹ کیا. پھر مجھے سمجھ آیا کہ یار مطلب دین آداب کا نام ہے, ٹھہراؤ کا نام ہے, کمپوزر کا نام ہے, ٹھیک ہے نا, سافٹ اسپوکن ہونا چاہیے انسان کو ماشاء اللہ. تو اس کے علاوہ بھی پھر مزید اسکالرس کے پاس گیا, کوشش کی ان کی کلاسز جوائن کرنے کی. ایون تفسیر پڑھنے کا موقع ملا ڈاکٹر انس نظر سے, کچھ پورشن میں نے پڑھا, اصول تفسیر سمجھا ماشاء اللہ. بلوغ المرام پڑھنے کا موقع ملا اسی طرح ایک اسکالر سے. تو اسی طرح ماشاء اللہ آہستہ آہستہ یہ جرنی بڑھتی گئی الحمدللہ, اور اسکالرس کی کمپنی نے بڑا امپیکٹ کریٹ کیا, نو ڈاؤٹ. اس میں تو آپ جیسے بتا رہے ہیں اٹس بین 18 ایئرز ناؤ آئی تھنک. تو آرگنائزیشن سے کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرنا, پھر اس کو بہت گراس روٹ لیول سے کہ ایونٹ آپ نے پہلے ڈیزائن کرنا ہے, پھر آرگنائز کرنا ہے, وہاں جانا ہے, ایک یونیورسٹی کو انگیج کرنا ہے. پھر آپ کی طبیعت بھی تھوڑی جذباتی ہوتی ہے جب آپ اپنی جوانی میں ہوتے ہیں. پھر یس جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی بہت زیادہ کامن ہے کہ ہم جب کچھ زیادہ پڑھنے لگ جاتے ہیں پھر ڈسکشن میں چلے جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اور فلانا سب کچھ ٹھیک ہے. اور بٹ اوبیسلی وہ ساتھ ساتھ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اسی میں آپ کی لرننگ ہے, آپ خود ریفلیکٹ کرتے ہیں, سال بعد 2 سال بعد آپ گروم ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے. اور اس سب کے بعد جب آپ ایک کسی بھی پلیٹ فارم پہ جیسے کیا یہ جی محمد علی صاحب کی یوٹیوب سے مشہور ہوئے ہیں یا سب کچھ ایسا کچھ, جو ہمارا آج کا بچہ اس کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, بٹ اس کے پیچھے ایک بہت محنت ہے جس میں ایک پرسنالٹی گروم بھی ہو رہی ہے. استاذہ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادب کتنا ضروری ہے, بات کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے, وہ سب کچھ جو کہ آج کی جنریشن میں اگر کوئی سائن اپ کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ فوراً سے کچھ 2 کتاب پڑھ کے یا کسی کا لیکچر سن کے یوٹیوب پہ یا کسی شارٹ پہ آ کے اپنی بات پہنچا دینا چاہتا ہے. پہلے اس کو انگرین لیو اور اس کو تھوڑی دیر سیٹل نہیں کرنے دیتا اپنے اندر ٹھیک ہے. تو وہ اس کو آپ کیسے ایڈوائز کریں گے آج کل کے ینگ دائی کو جو کہ کرنا چاہتا ہے, اوبیسلی سب میں پوٹینشیل ہے کرنا چاہیے, بٹ اس کا ایک جو طریقہ کار ہے اس کو آپ کتنا وہ سمجھتے ہیں؟ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے ارسلان بھائی. دیکھیں ہم نے تو ٹو بی آنیسٹ آئی ایم شیور آپ لوگ بھی ریلیٹ کریں گے, ٹھوکریں بہت کھائیں, اور وہ میں سمجھتا ہوں اللہ نے موقع دیا گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کا. لوگوں کی جھڑکیں بھی سنی ہیں, ریجیکشن بھی دیکھی ہے لوگوں کی, اپنے دوستوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا. تو میں نہیں چاہتا کہ آج کوئی یوتھ نہ آتے ہی پریویلیج لے لے ایک دم سے کہ ٹو بی پارٹ آف سم تھنگ بگ اور انجوائے کرے پریویلیجز کو. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی گراس روٹ لیول سے نا مطلب ٹھوکریں کھائیں, ڈانٹیں سنیں. سبحان اللہ, میں ابھی سوچتا ہوں اب تو اللہ نے عزت دے دی, سبحان اللہ. میں ابھی تک سوچتا ہوں ہمارے نبی آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پہ جب مدینہ سے ایک پارٹی آئی ہوئی تھی, حج کا موقع تھا غالباً, اور خیموں میں لوگوں کے جا کے دعوت دے رہے تھے کہ کیا آپ میری بات سنیں گے. یہ اس سے پہلے کی بات ہے, جو پلیجز آف عقبہ سے پہلے کی بات ہے. اور پیپل ور سیئنگ نو, مطلب اسٹریٹ نو, اسٹریٹ ریجیکشن. کیا آپ سوچ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان, مطلب ان کو نو ہو رہی ہے, سبحان اللہ. تو یاسین بھائی یہ نو سننی چاہیے. اگر آپ نے صحیح نبوی جو ہے نا وہ اخلاق لرن کرنا ہے اور آپ نے ان کی اسٹرگل سے ریلیٹ کرنا ہے اور ان سے محبت پیدا کرنی ہے, تو وہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں کسی حد تک.
بٹ آج کی یوتھ میں نہیں چاہتا کہ وہ ایک دم سے ایک آرگنائزیشن میں آئے اور بس وہ کہیں جی ہم نے پبلک اسپیکر بننا ہے, ہم نے پوڈ کاسٹ میں آنا ہے, ہم نے جو ہے وہ شہروں کو ٹور کرنا ہے. نہیں, یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام گراس روٹ لیول, یو ہیو ٹو لرن کہ دعویٰ اصل میں کیا ہے. تو ٹو بی آنیسٹ آئی ہیڈ ایبسولوٹلی نو پلان ٹو بیکم پبلک اسپیکر. ٹو بی آنیسٹ میں اپنے آپ کو صرف اس طرح دیکھتا تھا کہ میں نے نا بس دعویٰ کرنا ہے, کرسیاں اٹھوا لو مجھ سے, جو بھی کروانا ہے کروا لو. یہ تو الحمدللہ یہ کہ راجہ ضیاء بھائی نے کچھ کانفیڈنس دیا کہ نہیں آپ آؤ آگے, میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں. پھر 2014 میں میں نے فرسٹ ایور پبلک ٹاک دی, فرسٹ ایور. اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی تھیں, جیسے گشت میں گئے تو وہاں پہ کھڑے ہو کے بول لیا, تبلیغی جماعت سے اگر گئے, یا وہ جو آرگنائزیشن جو میں نے آپ کو مینشن کیا, ہاسٹل میں کھڑے ہو کے تھوڑی سی بات کر لی. لیکن آئی ہیڈ ایبسولوٹلی نو پلان. لیکن ماشاء اللہ وہ جو پہلی پبلک ورک شاپ دی, اٹ وینٹ ویل, اٹ واز ریسیوڈ ویل. تو الحمدللہ وہاں سے پھر میں نے سوچا چلو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا مجھے رسپانس دیا ہے تو ٹھیک ہے, وائی ناٹ ڈو دس. اور چینل بنانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا. 2011 سے میرا چینل بنا ہوا ہے آلدو, لیکن کوئی گرو کرنے کا ارادہ نہیں تھا. تو بس اللہ کی طرف سے اللہ نے ڈائریکشن کیا. ابھی جس ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اور سائیکالوجی سے آپ کا تعلق ہے, تو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ ہم چاہتے ہیں یار میں نے ابھی یہ کیا تھا, مجھے کسی نے اچھا کہا ہی نہیں, یار اس پہ تو لائک ہی نہیں آئے, کچھ بھی نہیں آئے, بٹ کرسی اٹھانے کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. مطلب میں ایونٹس ہم نسیہ کے جب کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ ابھی ہمیں میسج کروں کہ یہ فلاں XYZ ڈیٹ پہ والنٹیئرس چاہیے, سب آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جو پہلا والا پارٹ ہے نا ایونٹ آرگنائز کرنے والا, اس میں تو شاید پارٹیسپیٹ کریں, لیکن جب ایونٹ کلوز ہوتا ہے نا, اللہ حافظ ہوتا ہے, اس کے بعد وہاں کوئی نہیں ہوتا. وہاں صفائی, کوڑا کرکٹ, چیزیں واپس, کرسی آ گئی ہے نہیں آئی, سب کچھ, بیکاز وہ ایک فیم نہیں ہے نا, اب کوئی اسٹوری نہیں بنا رہا. ایونٹ سے پہلے تو اسٹوری بن رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک رابطہ بہت ضروری ہے. پہلا جو عقیدے والی آپ نے بات کی تھی کہ یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ مسنگ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اوبیسلی پھر کریکٹر بلڈنگ تو ہوگی نہیں نا, ٹھیک ہے. پھر جب ہوگا کہ اگر کسی کو میرا کام اچھا نہیں لگا تو میں ہیوملٹی کے ساتھ پوچھوں گا, نہیں کہ اپنے آپ سے بھی, اللہ سے بھی مدد مانگوں اور کسی سے پوچھوں کہ آپ بتائیں میں اس کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں. میں فوراً سے ڈپریشن میں جاتا ہوں, لو میں نے تو 2 گھنٹے دیے تھے, یہ میری کو بات ہی نہیں مان رہے, ٹھیک ہے, میں تو یوتھ کلب یا فلانی جگہ یا XYZ جگہ چلا جاتا ہوں, ٹھیک ہے. دوسری اس میں ایک اور سوال کی ڈائمینشن وہ یہ کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ایک بہت سیکھنے کا اس میں اینگل تھا, اس کے بعد اٹ واز ناٹ پلانڈ بٹ سم ہاؤ آپ ایک پبلک اسپیکر بنے اور سب کچھ. فار ایگزامپل مینشننگ نصیحہ, ٹھیک ہے, جب آتے ہیں ہمارے پاس اسٹوڈنٹس اور AISL میں جب پڑھ رہے ہیں جو کہ ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے, تو کچھ اساتذہ کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ان بچوں کو ابھی میڈیا اور اشاعت سے دور رکھیں, تو یہ چھپنے والے ہوں, چھپنے والے بھی اس طرف نہ جائیں, ٹھیک ہے. ایک یہ اپروچ ہے اور کئی لوگوں کے لیے وہ کام کرتی ہے. بٹ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کیونکہ جب ان کی گرومنگ وہ پارٹ ان کو سکھایا بتایا نہیں گیا نا, تو مے بی آفٹر 4 years دے وونٹ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ, بیکاز اس پروسیس میں ہم نے ان کو وہ چیز سکھائی بتائی ہی نہیں. اور ہم تو آؤٹ لاؤڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ لیڈرز آف چینج, جن کا کام ہی ہے کہ آؤٹ لاؤڈ جائیں اور وہ کام کریں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں عمر کر رہے تھے, آپ نے کیا سب کچھ. تو اس کا بیلنس کیا ہے؟ سبحان اللہ. ارسلان بھائی مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ میں سنا بھی دیتا ہوں, اور آئی ایم شیور وہ بھائی خود چاہے گا میں سنا دوں. ہمارے ایک بہت اچھے بھائی ہیں, دعا بھی کیجیے گا ان کے لیے. ابھی تقریباً 1 سال پہلے یوتھ کلب جوائن کیا انہوں نے. ہی از ویری ٹیلنٹڈ. تو ونڈز آف چینج ہمارا ایسا ایونٹ ہوتا ہے, اس میں نا ماشاء اللہ سارے جانا چاہتے ہیں, بیکاز اس میں ٹریولنگ ہے, اس میں ڈنرز ہوتے ہیں, لنچ, آپ کو پتہ ہے لوگ بڑی عزت دیتے ہیں ماشاء اللہ. پھر اس میں رہائشیں ہماری اچھی ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے. تو ہی ریئلی وانٹیڈ ٹو گو, اور اس کے لیے شوق آف لائف تھا کہ می بینگ دعویٰ ہیڈ آف پنجاب میں نے نو کر دیا. میں نے کہا نہیں آپ نہیں چاہیں گے. جسٹ ایز اے پارٹ آف دا گروپ اور لائک ایز اے اسپیکر؟ نو پارٹ آف دا گروپ. اور کچھ اس کے پاس ریزنس بھی تھیں کہ میں نے جانا ہے, XYZ ریزنس تھی, تو میں نے اسٹریٹ نو کر دیا کہ نہیں. ناراض رہے بہت عرصہ, کافی زیادہ مطلب ان میں وہ ایک پیدا ہوئی, شکایت بھی پیدا ہوئی, بٹ اتنی خیر ہے ماشاء اللہ اس میں کہ جب میں نے اسے سمجھایا بعد میں نے اس وقت نہیں سمجھایا, میں نے کہا لیٹس گیو ہم ٹائم, یہ بعد میں سمجھایا تو اتنی خیر تھی اس میں کہ سبحان اللہ, ہی واز اباؤٹ ٹو کرائی کہ آپ نے واقعی بہت اچھا سوچا یہ نہ کر کے. تو میں نے اسے کہا دیکھو یار, آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو سیو یو فرام ہیونگ دس پریویلیج, کہ ابھی آپ نے اسٹرگل نہیں کی اور آپ ہمارے ساتھ جا کے اچھی رہائشوں میں رکو, جا کے
آپ اس پی آر کو انجوائے کرو, ٹھیک ہے نا, جو پیچھے ایک کام بنا ہوا ہے, اور آپ وہ ڈنر پارٹیز میں چلو, ٹھیک ہے, لوگوں کے پاس یہ وہ. تو میں نہیں چاہتا میں آپ کو فتنے میں ڈالوں, میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ارن اٹ اینڈ یو جسٹ گیٹ اٹ, دیٹس اٹ. تو دیکھیں وہ اتنا ماشاء اللہ اس نے سمجھا اس بات کو کہ واقعی میں نے کہا کہ نہیں, آپ کو نا ٹھوکر کھانی پڑے گی, آپ کو ابھی اتنی جلدی میں نہیں یہاں پہ لے جا سکتا, آپ کو خراب کر دوں گا میں, مجھے پتا ہے میں آپ کو خراب کر دوں گا. تو ماشاء اللہ وہ ہی انڈرسٹوڈ. تو میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں یوتھ نا انڈرسٹینڈ کرے اس چیز کو کہ ایٹ دی اینڈ گول از آخرہ, گول از ناٹ ہیونگ فن, گول از ناٹ ٹریولنگ, گول از ناٹ یو نو لوگوں کی نظروں میں آنا یہ وہ. تو بہت اسٹرنجنٹ تربیہ ضروری ہے ہمارے ساتھ. جو دین میں لوگ ایسوسیٹیڈ ہے نا, بڑی سخت قسم کی انہیں ضرورت ہے تزکیہ کی, اور بڑی ایک ڈوز جانی چاہیے. اسی لیے بڑا ایک اسٹرانگ انڈیویجول ہونا چاہیے آئی بلیو ان کا ہیڈ, جو ان کو سکھائے. تو یہ بہت ضروری ہے ہر دعویٰ آرگنائزیشن کے لیے آئی بلیو. ہاؤ ڈز اٹ لائک جسٹ اسپیکنگ آن دا سیم تھنگ کہ آپ نے وہ ایک لمبی جرنی دیکھی ہے, بٹ obviously because انسان ہے, and it's not like کہ آپ کوئی 60 سال کے ہو گئے, you're still very young ماشاء اللہ. تو and I think in the last 3-4 years there has been a huge rise in overall youth club کی ایک popularity. آپ لوگ as individuals ماشاء اللہ I think everyone's hitting almost million subscribers and all that, and ہمارا youth تو جو ہے وہ دیکھتا ہی ہے, they don't see the grind, they don't and I wish that they listen to this story so they see that grind, so they realize it does not come easy. But you as an individual, now that you have it, اینڈ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرنے والے ہیں, ہاؤ ڈفرینٹ از اٹ لائک آپ خود اپنے آپ کو کس طرح گراؤنڈیڈ رکھتے ہیں, آپ بھی انسان ہیں دی ڈے. اینڈ بیکاز آئی نو ویو اسپوکن ٹو توحا بھائی, علی, آئی تھنک راجا بھائی سے ایک بار بات ہوئی تھی کہ آپ لوگ کا ایک کانشیس ڈیسیجن تھا ٹو کریٹ بیکم رول ماڈل. سو ہاؤ ٹف از دیٹ, بیکاز دیکھیں نا ایک تو لوگ بلا رہے ہیں, لوگ چاہ رہے ہیں, میسج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آئی ایم شیور جو ہے نا ہر جینڈر میسج بھی کر رہا ہوتا ہے, بیکاز being famous is being famous. How do you keep yourself grounded and how tough is that, and do you wish it for others? Do you sometimes wish کہ not کہ اللہ نے خیر کا کام نہیں لیا ہوتا, but do you think کہ ہاں یار یہ واقعی تو نہیں بڑا ٹرکی راستہ ہے, اور کیا پتہ چھپے چھپے وہ ٹیبلیں ہی ہٹا رہا ہوتا میں, کام ہے, یہ کبھی خیال آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں looking at the challenges, I won't wish it for anyone because بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے یہ بات. اس میں سب سے بڑا خطرہ تو خود پسندی ہے, جو کہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آ جاتا ہے. اسپیشلی اف یو آر ریڈنگ دا کمنٹس, اس میں جو ڈوپامین رش کراتے ہیں لوگ آپ کا کہ واہ واہ جی کیا بات ہے, اور آپ نے بتا دیا کہ آپ کو پسند ہے تعریف. اللہ بچائے, اللہ بچائے. نہیں, اس کا حل میں نے نکالا تھا, which is a natural thing. اس کا حل میں نے نکالا تھا کہ میں نے کمنٹس پڑھنا چھوڑ دیا. میری نیت ہی ہوتی تھی کہ چلو دیکھتے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, بٹ نہیں, اب میں نہیں پڑھتا کمنٹس, نہیں میں پڑھتا, بالکل بھی نہیں پڑھتا. ایک اس کا یہ حل نکالا. پھر یہ کہ وہ بات درست ہے, نان محرمس کے میسیجز obviously پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ دائی بھی انسان ہے اور اس کے ساتھ بھی نفس جڑا ہوا ہے. تو پیپل سی اس ایز اینجلس, کہ پتہ نہیں یہ انجیلک کوئی لوگ ہیں. تو اس کا بھی حل ہم نے الحمدللہ نکالا ہے کہ اپنے سوشل میڈیا جو ہے اکاؤنٹس وہ اپنے میڈیا بوائز کو ہینڈل کرنے کے لیے دیے کہ آپ ان باکس آپ دیکھو, ذرا نظر رکھو, یہ وہ. تو اٹس ویری ٹف, اور اتنا تزکیہ اس میں ریکوائرڈ ہے یاسین بھائی, اتنا تزکیہ ریکوائرڈ ہے. مطلب اتنا تھن لائن ہے نا, شیطان کہاں سے آپ کو پکڑ لے آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا, اللہ معاف کرے, بیکاز ہی ہیز پلانس فار ایوری ون. تو کوشش کرتے ہیں ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو نیچا سمجھیں, بہت سیلف ڈیگریڈیشن کرنی پڑتی ہے بار بار, وچ از بس میرا یہ ایک طریقہ ہے, شاید لوگ ایگری نہ کریں. میں تو کوشش کرتا ہوں بہت سیلف ڈیگریڈیشن ہونی چاہیے اپنی خود اپنی نظروں میں, کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے, ہم کچھ بھی نہیں ہے. تزکیہ بہت ضروری ہے, اور ماشاءاللہ جب بھی مجھے فیل ہو کہ بہت زیادہ حاوی ہو رہی ہے اب یہ چیزیں نا مجھ پہ, اسٹارٹ ہوم, آپ کو پتہ ہے لوگ نہیں رکتے, کتنا روک لیں گے آپ. کئی بار سمجھایا ہے کہ جب اس طرح ہم انٹری ماریں پلیز کھڑے نہ ہوا کریں, مت ہمیں خراب کریں, ٹھیک ہے نا, مت اس طرح نعرے نہ لگائیں, اتنے پروٹوکولز نہ دیں. لیکن شاید لوگ کے لیے محبت کا ایک وہ مینیفیسٹیشن ہے, اتنا روک بھی نہیں سکتے. پھر وہ آٹوگرافس لینا, مطلب کبھی کبھی آئی گیٹ اوور ویلمڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی بیلنس کیسے کروں. ایک ٹو بی آنیسٹ دیکھیں اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے, انسان یقیناً اچھا اس لیے لگ رہا ہوتا ہے کہ بندہ اس اینگل سے میجر کرتا ہے کہ یار سبحان اللہ, دیکھو ان دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری
لوگ ریلیجس لوگوں کو ایز اے سیلیبریٹی لے رہے ہیں. اس سینس میں اچھا بھی لگتا ہے, لیکن پھر خطرہ بھی بہت لگتا ہے کہ یہ خود پسندی بھی آئے گی, پھر یہ کہ ایروگینس نہ آ جائے, ہمیں کوئی کل کو کریکٹ کرے, ہم کہیں نہیں جی نہیں ہم تو بہت بڑی بلا ہیں, ہمیں تو یہ اتنے لوگ سنتے ہیں, یہ وہ. بڑا یہ جنگ ہے, بہت جنگ ہے. کبھی کبھی ہالونیس بھی فیل ہوتی ہے رات بیٹھے ہوئے کہ پتہ نہیں ایکسیپٹ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, یا پتہ نہیں کوئی بلنڈر نہ مار دیا ہو. یہ بھی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ بلنڈر زیادہ نہ ہوں اور اچھائی کم ہو. واٹ ایف اگر اللہ کی اس سے دیکھا جائے اوبیسلی تو بڑی ایک جنگ ہے. اس لیے میں آئی وانٹ وش اٹ فار سم ون کہ وہ اتنا ایک دم اسکرین پہ آ جائیں, بیکاز نظر بد بھی ہے, العین بھی ہے وچ از ریئل. العین اور ایول آئی میں فرق ہے. العین پیاروں کی بھی لگ جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے. سو مینی پیپل واچ, تو اس کے جو پرابلمز آتے ہیں وہ مجھے پتہ ہیں. تہا سے میری ڈسکشن ہوتی ہے العین کے بڑے مائیگرین, یہ ہے ریئل ہے. اٹس این انرجی دیٹ ٹریولز آئی بلیو. اور بہت کچھ فزیکل سمٹمز اس کے آتے ہیں اگر ہم اذکار نہ کریں, تو بہت پروٹیکشن رکھنی پڑتی ہے, اور تھوڑا سا بھی ہلیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی بیٹل ہے, بڑی بیٹل ہے. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے. اور آئی بلیو کہ نئی یوتھ کو چاہیے کہ جتنا بچ سکیں اتنا جو ہے نا اس چیز سے بچیں. باقی اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں, جہاں آپ کو بیسٹ آپ جہاں مجھ سے کام لے سکتے ہیں مجھ سے لیں. وہ چاہے اس فیلڈ میں ایز اے دائی, آپ پبلک اسپیکنگ میں آ جائیں, آپ اسٹیج پہ آ جائیں, جو بھی, لیکن نہیں اللہ کے حوالے کریں اپنے آپ. خود ڈیسیجن یہ نہ لیں, میں تو یہ کہتا ہوں. بہت جزاک اللہ خیر علی بھائی, آپ نے بہت ٹائم نکالا. آئی ووڈ جسٹ وانٹ ٹو سارٹ آف اینڈ آف وتھ آسکنگ یو جسٹ فار سم ایڈوائس. ایک تو ہمارے لیے بھی اوبیسلی سب سے پہلے تو بندے کو اپنی فکر ہی ہو رہی ہوتی ہے, بٹ جنرلی ایون فار یو نو دا یوتھ اراؤنڈ اس, کہ ان دس چینجنگ ورلڈ رائٹ, بیکاز آئی تھنک بہت ڈراسٹکلی بیکاز آف میڈیا اینڈ اب تو آئی تھنک وتھ واٹس ہیپننگ ان یو نو پیلسٹائن, کہ آپ کو ایک اتنا ایک بڑا ڈیوائڈ نظر آتا ہے بٹوین آر ویلیوز اینڈ آر کلچر اینڈ ود دا ویسٹ اینڈ یو نو ہاؤ تھنگز آر گوئنگ, کہ what would be like the simplest advice you can give our youth and the people listening, کہ آگے میں نے اپنا ایمان بچانا ہے, میں نے اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہے, and hopefully you know I want to work for the ummah. What is a simple direction that they should be taking, right, that can sort of help them get through. مطلب مجھے تو پرسنلی بہت اسکیری لگ رہا ہے جس طرح, خیر آئی ایم شیور یہ بہت بار امت میں ہوا ہے, اینڈ اب آئی تھنک ہم ایک اس اویئرنیس کے زمانے میں جب ہر چیز بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ ہر چیز بہت زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے. But what would your advice be for the young people listening, teenagers, کوئی یونیورسٹی میں کوئی ورکنگ پروفیشنل ہے, وہ دین کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, ہر طرف فتنہ نظر آ رہا ہے, what's one direction that they can take, or some things, وہ کچھ ٹولز ایسے وہ اختیار کر سکیں؟ بڑا مشکل سوال ہے کہ ایک وہ ایڈوائس ہو, بٹ وٹ ریئلی ورکڈ فار می میں کہوں گا, اور وٹ ریئلی ورکس فار سو مینی پیپل جن کی اسٹوریز میں نے سنی ہیں, وہ تفکر اور تدبر کا کانسیپٹ ہے ہمارے دین میں. اور یہ ٹوٹلی ہم سے چھین لیا گیا ہے تفکر اور تدبر, کیونکہ سالیٹیوڈ میں ہم ہیں ہی نہیں ٹیکنیکلی کبھی بھی. ایون جب ہم روم میں اکیلے ہیں تو ہم اکیلے نہیں ہیں, بیکاز ہم کنیکٹڈ ہیں, ہم پلگڈ ان ہیں. موبائل فون, واٹس ایپ, ہمیں نا غش کے دورے پڑتے ہیں اگر ہم کچھ نہ کر رہے ہوں اکیلے میں, کیونکہ وہ ایک دم سے ہالونیس, ایمپٹینیس اور وہ انگزائٹی آتی ہے. کہ میں آپ کو بتاؤں یاسین بھائی کہ مجھے بلو ٹکس ماڈلز جو ہیں انسٹا کی, ان کے میسیجز آتے ہیں, اینڈ دے آر یو نو آسکنگ می کہ علی بھائی وی نو اٹس رانگ, وی ہیو چوزن اے رانگ پاتھ, وی آر ڈسپلئنگ آر بیوٹی, ہم ایون اپنی بیوٹی دکھا کے چیزیں سیل کر رہی ہیں, یہ وہ, ہمیں سب پتہ ہے غلط ہے, بٹ اٹس مے بی ٹو لیٹ. ہم کیا کریں؟ وی آر in a state of regret, always in a state of regret. کیسے چھوڑیں, کیا کریں, دلدل میں پھنس چکی ہیں. میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ریگارڈ لیس جو جتنا بھی آپ کو لبرل نظر آئے, بٹ اللہ نے جو اس کے اندر وہ فالہمہا فجورہا و تقواہا وہ سافٹ ویئر رکھا ہوا ہے نا, ریگریٹ سب کو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو میں نے یہی ایڈوائس کروں گا کہ دیکھیں سالیٹیوڈ میں بیٹھنا سیکھیں. جتنے بھی ہمارے انبیاء ہیں آپ دیکھیں ان کی جرنی سٹارٹ کیسے ہوئی ہے, سالیٹیوڈ سے. حضرت ابراہیم ہی یوز ٹو لک ایٹ دا اسکائی, سورج کو دیکھتے تھے, اسٹارس کو دیکھتے تھے, انٹروسپیکشن آبویسلی, اپنے اندر جھانکنا, کویشچن کرنا چیزوں کو. اس کا ٹائم ہے ہی نہیں یوتھ کے پاس. میں کہتا ہوں صرف آپ یہ ایک چیز پکڑ لینا کہ
सब कुछ छोड़ो, 10 मिनट मुसल्ले पे बैठ जाऊँ या वैसे ही बैठ जाएं, 10 मिनट सिर्फ एनालाइज कर लें कि व्हाट्स गोइंग ऑन, और इज़ देयर अ पर्पस टू दिस लाइफ, मर जाऊंगा क्या होगा, मरने के बाद मतलब ये सारी अचीवमेंट्स, ये सब कुछ कहाँ जाएगा, ये बबल, ये जो मैथ साइकोसिस की दुनिया में मैं रह रहा हूँ, पागलपन की दुनिया में, सीधी सी बात है, खपतीपन के इल्यूजन्स में हम रह रहे हैं, तो ये क्या है ये सब, ये सोचा करें. देखिए मुझे वेकअप कॉल सॉलिट्यूड में ही जाके आई थी कि जब मैं बिल्कुल एंड में इंडियन आइडल भी देख लिया, मूवीज़ भी देख ली, दोस्तों की महफिलों में गप्पें भी लगा ली ऊंची ऊंची कह के लगा के, बट वो एट द एंड जब मैं सोचता था ना कि ये सब फेक है, मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है कि समथिंग इज़ मिसिंग. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस दौर में तदब्बुर और तफक्कुर करें और सोचें मैं कहाँ जा रहा हूँ, और बस फिर एक्शन लें. ये प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी, कोल्ड टर्की मेथड, खलास बस कल से शुरू. जो मैं फिसलूंगा, बार बार गिरूंगा, डजेंट मैटर, लेकिन छोड़ना मैंने नहीं है. बस एक्शन लें. आपको पता है कई लोग जिम करने का डिसाइड करते हैं और एक्शन ले लेते हैं और फिर वो रेगुलर हो जाते हैं. तो सेम गोज फॉर दीन. इंशाल्लाह आप जो है वो सॉलिट्यूड में बैठें, ये एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है. और इस चीज़ से डिटैच हो, मोबाइल फ़ोन से. बहुत बड़ा फितना है, बल्कि इतना बड़ा फितना है. मुझे अभी रिसेंटली यासीन भाई एक जगह मैं टॉक देने गया, पेशावर में पैक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, तो उनके जो हेड थे उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बात की कि अली भाई आपने आज सोशल मीडिया एडिक्शन की बात की. कहते हैं इतना बड़ा चैलेंज है कि इसके लिए कोई नबी टाइप बंदा आना चाहिए, यानी उस लेवल का फितना है. सही बात है कि वो उस तरह के बंदे आने चाहिए लोगों को दावा करने के लिए. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. प्लीज़ सॉलिट्यूड में बैठें, इंट्रोस्पेक्शन करें, तज़किया करें, एनालाइज योरसेल्फ, और स्कॉलर्स के पास बैठें, नेक लोगों के पास बैठें. ये सबसे मैं समझता हूँ पावरफुल और प्रैक्टिकल जो है ना टिप, inshallah, which will work for them. Subhanallah. नहीं, that's really beautiful advice, especially the solitude part, because I think कि lives भी अब ऐसी हो गई हैं. even if you're doing work of deen, I would say, in fact I would say जो work of deen कर रहा है उसके लिए तो शायद और मज़ीद ज़रूरी है कि वो ये चीज़ अख्तियार करे. अली भाई जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम. में अल्लाह ताला bless you in everything that you're doing, and अल्लाह ताला आपको आपके इंस्टीट्यूट को, हर किसी को बस कामयाबी दें, कबूल करें. आई वुड अर्ज एवरीवन टू सब्सक्राइब टू अली भाई's चैनल एज वेल. माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. मैं खुद बहुत कम पॉडकास्ट सुनता हूँ, बट कभी कभार आपकी पॉडकास्ट लेफ्ट राइट हम सुन लेते हैं. तो बस वंस अगेन जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.